اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کی صاحبزادی دینا جناح کی شادی کے حوالے سے کچھ حیرت انگیز واقعات شیئر کروں گی۔ یہ بات ہے 15 نومبر 1938 کی، جب قائد اعظم محمد علی جناح کی صاحبزادی دینا جناح نے نیول واڈیا نامی ایک پارسی نژاد عیسائی نوجوان سے شادی کر لی تھی۔ یہ بات بھی حقیقت پہ مبنی ہے کہ جناح اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر دینا جناح کو اس شادی سے باز رکھنے کی تمام کوششیں کی، مگر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ شادی میں شرکت نہ کرنے کے باوجود وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے اس اہم دن پر گلدستہ بھیجنا نہیں بھولے تھے۔ لیکن یہ گلدستہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ڈرائیور کے ذریعے بھجوایا تھا۔ دینا جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی اکلوتی اولاد تھیں۔ 1929 میں صرف 10 برس کی عمر میں وہ اپنی والدہ رتی جناح کے سائے سے محروم ہو گئی تھیں، جس کے بعد محمد علی جناح نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کے بجائے اب انگلینڈ میں رہائش اختیار کریں گے۔ چنانچہ وہ اپنی بہن فاطمہ جناح اور بیٹی دینا جناح کے ساتھ لندن منتقل ہو گئے۔ وہاں جا کر محمد علی جناح نے دینا کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا، مگر انہیں 1934 میں ہندوستان واپس لوٹنا پڑا۔ ان کی واپسی سے پہلے ہی بمبئی کے مسلمانوں نے انہیں اپنی زندگی کے لیے مجلس قانون ساز اسمبلی کا رکن منتخب کر لیا تھا۔ چنانچہ واپس آتے ہی وہ سیاسی سرگرمیوں میں بری طرح مصروف ہو گئے اور ان کا اور محترمہ فاطمہ جناح کا زیادہ تر قیام دہلی میں رہنے لگا۔ سن 1936 میں محمد علی جناح نے دینا کو بھی ہندوستان واپس بلوا لیا۔ قائد اعظم نے اپنی مصروفیات کے پیش نظر دینا کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اسے اس کے ننیال میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ فیصلہ اس حوالے سے تو بڑا اچھا ثابت ہوا کہ دینا کو ایک محبت سے بھرپور فضا میسر آ گئی، مگر اس حوالے سے بڑا نقصان دہ ثابت ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ ایک سراسر غیر اسلامی ماحول میں پرورش پانے لگیں۔ دینا جناح آہستہ آہستہ اس ماحول کے رنگ میں رنگتی چلی گئیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ رفتہ رفتہ اسلام اور اس کے رسوم و رواج حتیٰ کہ اپنے والد کے اصولوں سے بھی دور ہٹتی چلی گئیں، یہاں تک کہ انہوں نے ایک پارسی نژاد عیسائی شخص نیول واڈیا سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہیں سخت فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے پہلے تو خود دینا کو اس روش پر چلنے سے روکنا چاہا، انہیں سمجھایا بجھایا، افہام و تفہیم سے کام لے کر اسے اپنے خیالات پہ نظر ثانی کرنے کی ترغیب بھی تھی۔ اس کے بعد قائد اعظم نے مشہور مسلمان رہنما مولانا شوکت علی کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ دینا کو اسلام کے اصولوں اور ان کی اہمیت سے روشناس کروائیں، مگر وہ بھی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود دینا کے خیالات میں تبدیلی پیدا کرنے میں ناکام رہے۔ جناح نے حسب معمول اپنے نادر شاہی انداز میں دینا سے کہا، ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکے موجود ہیں اور وہ جسے بھی پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی۔ اس پر دینا جناح نے جو حاضر جوابی میں اپنے والد سے بڑھ کر تھیں برجستہ کہا، ابا جان، ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکیاں موجود تھیں، آپ نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی تھی؟ دینا کہتی ہیں، پاپا نے جذبات سے مغلوب ہوئے بغیر نہایت پرسکون لہجے میں فیصلہ سنا دیا۔ دینا نے اپنی شادی کے ایک طویل عرصے بعد اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ پاپا نے میری بات سکون سے سننے کے بعد انتہائی متانت سے جواب دیا، میری پیاری بیٹی، تمہاری ممی نے بھی مجھ کو منتخب کرنے کے بعد اپنے والد سے پوچھا تھا اور شادی کی اجازت طلب کی تھی، جو انہوں نے دے بھی دی تھی۔ میں بھی تمہیں اس کی خوشی کے ساتھ اجازت دوں گا، لیکن شرط ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہارا ہونے والا شوہر اسلام قبول کر لے تاکہ تمہارا نکاح اسلام کی شرط کے مطابق ہو جائے۔ پھر پاپا نے نہایت شفقت سے
مجھے ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی عقائد میں ہم آہنگی سے ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ پاپا نے یہ سب باتیں کسی قسم کے جذبات سے مغلوب ہوئے بغیر نہایت پرسکون لہجے میں کہیں۔ مجھے خوب معلوم تھا کہ پاپا کا ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ میری زندگی کا پہلا فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ میں نے پاپا سے وعدہ کیا کہ میں اپنے شوہر کے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو اس سلسلے میں پاپا کی رہنمائی بھی حاصل کروں گی۔ جب میں نے مسٹر واڈیا سے شادی سے پہلے اسلام قبول کرنے کے متعلق کہا تو انہوں نے ایسا کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اب میرے سامنے صرف دو راستے تھے، یا تو میں اپنے باپ کی خواہشات کے مطابق مسٹر واڈیا سے شادی کرنے سے انکار کر دوں، یا مسٹر واڈیا سے شادی کر کے باپ کی ناراضگی مول لے لوں۔ میں نے دل میں کہا واڈیا سے شادی کر لینی چاہیے، باپ آخر باپ ہے۔ چند دن، مہینے، ہفتے یا زیادہ سے زیادہ چند ماہ ناراض رہنے کے بعد خود بخود مان جائیں گے۔ چنانچہ میں نے ایک دن پاپا کو اپنے اس ارادے سے مطلع کر دیا۔ میری باتیں سننے کے بعد پاپا نے برف کی سی ٹھنڈک کے ساتھ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی، تم جانتی ہو کہ تمہارے سوا میری اور کوئی اولاد نہیں۔ مجھے تم سے جتنی محبت ہے اس کا اندازہ لگانا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ میرا بیٹا بھی کوئی نہیں، اس لیے لے دے کے زندگی میں تم ہی میری آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز ہو۔ لیکن اب تم بالغ ہو، میں تمہارے فیصلے میں دیوار بننا پسند نہیں کرتا۔ اب تم میرا فیصلہ بھی سن لو۔ اگر تم نے جان بوجھ کر بارضا ایک غیر مسلم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو تم دین محمدیہ کے مطابق مسلمان نہیں رہ سکتی۔ اسلام خون کے رشتوں کو قبول نہیں کرتا، اس لیے اس کے بعد تم میری اصطلاحی بیٹی تو شاید کہلا سکو، لیکن در حقیقت تم میری بیٹی اور میں تمہارا باپ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس فیصلے کے بعد جو ہی تم میرے گھر کی چار دیواری سے باہر پاؤں رکھو گی، تمہارے اور میرے درمیان تمام تعلقات منقطع تصور ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد پاپا نے قدرے جذباتی لہجے میں کہا، کاش میں تمہیں تمہارے فیصلے سے باز رکھتا۔ کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ میرے سینے میں باپ کے دل کی کیا کیفیت ہے جس کی صرف ایک ہی بیٹی ہو۔ لیکن میں اسلامی احکام کے آگے اپنے آپ کو بے بس اور لاچار محسوس کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر پاپا گردن جھکائے ہوئے میری سسکیوں کے درمیان اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ جب میرے پاپا مجھ سے گفتگو کر رہے تھے تو ان کی آنکھیں، ان کا چہرہ کسی اور ہی دنیا کے نظر آتے تھے۔ قائد اعظم کے بیشتر سامانہ نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ قائد اعظم نے شادی کے بعد اپنی لاڈلی بیٹی سے کبھی گفتگو نہیں کی تھی۔ بعد مصنفین نے تو یہاں تک لکھا کہ جب قائد اعظم شدید علیل ہوئے اور ان کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو دینا نے باپ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، مگر قائد اعظم نے اس ملاقات کی بھی اجازت نہ دی۔ اس طرح وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور زندگی کی آخری سانس تک وہ دینا کی اور دینا ان کی شکل نہ دیکھ سکیں۔ جبکہ بعد مورخین دینا کی شادی کے بعد قائد اعظم کی ان سے ملاقات بھی لکھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے انمول چیز اس کی اولاد ہوتی ہے، جس کے لیے انسان اپنا سب کچھ تیاگ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس انمول رشتے کو بھی انسانی بھلائی کے واسطے چھوڑ دے اور ایک عظیم مقصد کے لیے اولاد جیسی نعمت کی قربانی دے دے تو پھر اس سے بڑا عظیم انسان دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے لوگ قوموں کی نظر میں صرف قائد نہیں بلکہ قائد اعظم کا درجہ رکھتے ہیں، جو ان کے لیے صرف رہنمائی کا ذریعہ نہیں بلکہ ان کی نجات دہندہ بن کر تاریخ کے صفوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ دینا واڈیا 2 نومبر 2017 کو 98 برس کی عمر میں نیو یارک میں انتقال کر گئی تھیں۔ امید کرتی ہوں قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی بیٹی دینا جناح کے حوالے سے جو واقعات میں نے بیان کیے
وہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ واقعات اچھے لگے تو اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔